السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ تمام یہودیوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیا سازش کی تھی، اس لیے کہ سب کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سازش کی تفصیل سن کر یہودی خاموش رہ گئے، کوئی منہ سے ایک الفاظ بھی نہ نکال سکا۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تم 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس مدت کے بعد جو شخص بھی یہاں پایا گیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سن کر یہودیوں نے وہاں سے کوچ کی تیاریاں شروع کر دی، اونٹوں وغیرہ کا انتظام کرنے لگے، لیکن ایسے میں منافقوں کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہرگز کہیں نہ جاؤ، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، اور اگر تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہودیوں کو روکنے میں سب سے زیادہ کوشش منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے کی۔ اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مت جاؤ، اپنی حویلیوں میں جمے رہو، میرے ساتھ 2000 جانباز ہیں، ان میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں اور عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں۔ وقت آن پڑا تو یہ لوگ تمہاری حویلیوں میں پہنچ جائیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے، تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تم سے پہلے جانے دیں گے۔ ہمارے ساتھ قبیلہ بنی قریظہ اور قبیلہ غطفان کے لوگ بھی، یہ سب تمہاری طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ بنی نذیر کو یہ پیغامات ملے تو انہوں نے جلاوطن ہونے کا خیال ترک کر دیا، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، ہم اپنا وطن چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، آپ کا جو جی چاہے کر لیں۔ یہ پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ تکبیر بلند کیا، آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہودی جنگ پر آمادہ ہیں، لہذا جہاد کی تیاری کرو۔ مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت یہودیوں کو جنگ پر ابھارنے والا شخص ہی بن اخطب تھا۔ اسی شخص کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ام المومنین کا اعزاز پایا۔ ہی بن اخطب بنی نذیر کا سردار تھا۔ بنی نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم نے اسے سمجھانے اور جنگ سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہی بن اخطب منافقوں کی شہ پر باز نہ آیا اور جنگ پر تلا رہا۔ اس پر سلام بن مشکم نے اس سے کہا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم دیکھنا ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیے جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہمارے گھر والے قیدی بنا لیے جائیں گے اور ہمارے نوجوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ ہی بن اخطب پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ جنگی پرچم
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ شام کے وقت مسلمان بنو نذیر کی بستی میں پہنچ گئے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر یہودی اپنی حویلیوں میں بند ہو گئے اور چھتوں پر سے تیر برسانے لگے، پتھر گرانے لگے۔ وہ دن اسی طرح گزرا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک کبے گنبد نما سائبان میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا۔ یہودیوں میں سے ایک شخص کا نام غزول تھا۔ وہ زبردست تیر انداز تھا۔ اس کا پھینکا ہوا تیر دور تک جاتا تھا۔ اس نے ایک تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبے کی طرف پھینکا۔ تیر وہاں تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کبے کو ذرا دور منتقل کر دیا۔ رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علی نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ ایک کام سے گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزول کا سر اٹھائے ہوئے آ گئے۔ اب ساری صورتحال کا پتہ چلا جب غزول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائبان کی طرف تیر پھینکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت سے اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور آخر اس کا سر کاٹ لائے۔ اس کے ساتھ 10 آدمی اور تھے۔ وہ غزول کو قتل ہوتے دیکھ کر بھاگ لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 10 آدمی اور بھی روانہ فرمائے تھے۔ ان میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ جماعت ان لوگوں کی تلاش میں نکلی جو غزول کے مارے جانے پر بھاگ نکلے تھے۔ آخر اس جماعت نے انہیں جا لیا اور سب کو قتل کر دیا۔ بنو نذیر کا محاصرہ جاری رہا یہاں تک کہ 6 راتیں گزر گئی۔ اس دوران منافق عبداللہ بن ابی برابر یہودیوں کو پیغامات بھیجتا رہا کہ تم اپنی حویلیوں میں ڈٹے رہو، ہم تمہاری مدد کو آ رہے ہیں۔ لیکن یہودیوں کو اس سے کوئی مدد نہ پہنچی۔ اب تو یہود کا سردار ہی بن اخطب بہت پریشان ہوا۔ کچھ عقل مند یہودیوں نے اسے عبداللہ بن ابی کے مشورے پر عمل نہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن ہی بن اخطب نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اب انہوں نے تانے کے طور پر کہا، عبداللہ بن ابی کی وہ مدد کہاں گئی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا اور جس کی تم آس لگائے بیٹھے تھے؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ یہودی اب بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی سے ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں یہاں سے نکل جانے دیا جائے۔ وہ ہتھیار ساتھ نہیں لے جائیں گے، البتہ اپنا گھریلو سامان لے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنے اونٹوں پر اپنی عورتوں اور بچوں کو سوار کر لیا اور اپنا سارا سامان بھی ان پر لاد لیا۔ یہ کل 600 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر بہت سا سونا، چاندی اور قیمتی سامان تھا۔ اس طرح بنو نذیر کے یہ یہودی جلاوطن ہو کر خیبر میں جا بسے۔ خیبر کے یہودیوں نے انہیں وہاں آباد ہونے میں مدد دی۔ کچھ لوگ شام کی طرف بھی چلے گئے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔